بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، آج بھی ہمارا موضوع ہے مولوی عبدالحق صاحب کا لکھا ہوا خاکہ گڈری کا لال نور خان. چند دنوں سے ہم پڑھتے آئے ہیں. ابھی تک ہم نے 2 پیراگراف پڑھے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی. آج تیسرا پیرا ہے اس کا. اول رسالے کے بعض لوگوں سے معلوم ہوا کہ خان صاحب مرحوم فوج میں بھی بڑی آن بان سے رہے اور سچائی اور فرض شناسی میں مشہور تھے. یہ ڈرل انسٹرکٹر تھے، یعنی گوروں کو جو نئے بھرتی ہو کر آتے تھے ڈرل سکھاتے تھے. اس لیے اکثر گورے افسروں سے واقف تھے. وہ بڑے شہسوار تھے اور گھوڑے خوب پہچانتے تھے. بڑے بڑے سرکش گھوڑے جو پھٹے پر ہاتھ نہ دھرنے دیتے تھے انہوں نے درست کیے. گھوڑے کو سدھانے اور پھیرنے میں انہیں کمال تھا. چونکہ بدن کے چہرے اور ہلکے پھلکے تھے، گھوڑ دوڑ میں گھوڑے دڑواتے تھے اور اکثر شرطیں جیتتے تھے. ان کے افسر ان کی مستعدی اور خوش تدبیر اور سلیقے سے بہت خوش تھے، لیکن کھرے پن سے وہ بعض اوقات ناراض ہو جاتے تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ان کے کمانڈنگ آفیسر نے ان سے کسی بات پر خفا ہو کر، جیسا کہ انگریزوں کا عام قاعدہ تھا، انہیں ڈیم کہہ دیا. یہ تو گالی تھی. خان صاحب کسی کے ترشی نظر کے بھی روادار نہ تھے. انہوں نے فوراً رپٹ کر دی. لوگوں نے چاہا کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے اور آگے نہ بڑھے، مگر خان صاحب نے ایک نہ سنی. معاملہ نے طول کھینچا اور جنرل صاحب کو لکھا گیا. کمانڈنگ آفیسر کا کورٹ مارشل ہوا اور اس سے کہا گیا کہ خان صاحب سے معافی مانگے. ہرچند اس نے بچنا چاہا مگر پیشی نہ گئی اور مجبوراً اس سے معافی مانگنی پڑی. ایسی خودداری اور نازک مزاجی پر ترقی کی توقع رکھنا عبث ہے. نتیجہ یہ ہے کہ دفعداری سے آگے نہ بڑھے. جس رسالے میں، جس دستے میں، جس یونٹ میں نور خان مرحوم کام کرتے تھے اور اس کے تمام اپنی سچائی، ایمانداری اور فرض شناسی میں وہاں پر بھی آپ مشہور تھے، یعنی اپنے یونٹ میں مشہور تھے. چند خصوصیات کی وجہ سے یہ ڈرل انسٹرکٹر تھے، یعنی گوروں کو، یہاں گورے مطلب انگریز فوج جو برطانیہ سے یہاں پہ آ کر راج کرتے تھے، جو ان کی فوج تھی، ان کو ڈرل کراتے تھے، ڈرل سکھاتے تھے. اس لیے اکثر انگریز آفیسروں سے واقف تھے. نور خان بڑے شہسوار تھے، یعنی گھوڑوں کو دڑوانا، گھوڑ دوڑ میں شامل ہونا اور گھوڑوں کو پہچاننا، سرکش گھوڑوں کو سدھانا، آپ اس میں بڑے مہارت رکھتے تھے. اور آپ گھوڑ دوڑ جب ہوتی تھی اس میں نور خان صاحب گھوڑے دڑواتے تھے اور اکثر شرطیں لگائی جاتی تھی کہ کون دوڑ میں آگے جائے تو نور خان اکثر جیتتے تھے. آپ کے آفیسران جو تھے وہ آپ کی خوش مزاجی، مستعدی اور آپ کے طریقے سے بہت خوش تھے.
لیکن آپ میں جو ایک کبھی کبھار یعنی بعض اوقات وقت کا جمع اوقات کیونکہ آپ سچ کو چھپاتے نہیں تھے بالکل کھرے پن میں رہتے تھے اس لیے بعض اوقات کے افسر آپ سے ناراض رہتے تھے اور ایک وقت کا ذکر ہے کہ ان کے کمانڈنگ افسر نے ان سے کسی بات پر خفا ہو گئے ناراض ہو گئے یہ ان انگریز افسروں کا عام دستور تھا قاعدہ تھا اور انہیں انگریزی میں نیم کہا تو انگریزی میں یہ گالی سمجھی جاتی تھی خان صاحب اپنی لیاقت اپنی دیانت کی وجہ سے وہ کسی کی آنکھ اٹھانا بھی برداشت نہیں کرتے تھے انہوں نے فوراً اپنے بڑے آفیسر سے رپورٹ کر دی اور جو دوسرے ساتھی وہاں تھے انہوں نے چاہا کہ آپس میں اس معاملے کو رفع دفع کریں یعنی اس معاملے کو ہم خود نبھائیں گے اور آگے بڑھنے نہ دیں گے لیکن خان صاحب نے کسی کی ایک نہ سنی یہ معاملہ بڑا طول کھینچ گیا اور جنرل صاحب کو لکھا گیا اور کمانڈنگ آفیسر جو تھے ان کو کورٹ مارشل ہوا اور اس سے کہا گیا کہ خان صاحب سے معافی مانگیں اس نے ہر چند کوشش کی تھی بچنے کی لیکن مجبوراً خان صاحب سے معافی مانگنی پڑی اس بنا پر کہ خان صاحب میں خودداری تھی آف نازک مزاج تھے اور اس لیے ایمانداری خودداری فرض شناسی کی بنا پر آپ کو یہ توقع بھی نہیں تھی کہ آپ کو ترقی ہو جائے یعنی پروموشن مل جائے اور اس لیے آپ دفعہ سے آگے نہیں نکل سکے یعنی دفعہ کہتے ہیں فوج کہ ایک چھوٹے سے دستے کی افسری ہی آپ کرتے رہے اس سے آگے نہ نکل سکے کیونکہ کبھی کبھار انسان کو ایماندار ہونا خوددار ہونا فرض شناس ہونا اور سچا ہونا بھی انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے لیکن اگر انسان ان چیزوں کو برداشت کرے تو آخرکار اسی کی فتح ہوتی ہے